اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں منقسم کیوں بناتے ہیں؟ جماعتوں اور گروہوں کے تعصب کو اختیار کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے اختلافات کو ختم کر سکیں؟ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ ہم پھر اسی طرح ایک ہو جائیں جس طرح حضرت محمد کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھے اور اپنے اختلافات اور تنازعات کو سلجھا لیں، سر مکمل سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کینہ اور خون کے جذبات اپنے دل میں نہ رکھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو قانون کے اختلافات نے پہنچایا ہے؟ ہمارے فخر نے، ہماری کمارشانیوں نے، ہماری گروہ سازیوں نے پوری دنیا میں مسلمان امت کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا کے رکھ دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ 1400 سال میں مسلمان کبھی اتنی بڑی تعداد نہ رکھتے تھے جتنی آج رکھتے ہیں۔ آج مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، 100 کروڑ کا 1 ارب تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جدید آداب و شمار کے مطابق 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر مسلمان جتنے ملکوں کے اور سلطنتوں کے مالک ہیں، اتنے ملکوں اور سلطنتوں کے مالک مسلمان آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ تقریباً 42 کے قریب مسلمان ملک دنیا میں ہیں جن کے اندر مسلمان بستے ہیں، مسلمان حکمران ہیں۔ اور پھر آج مسلمانوں کے بعد جس قدر دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت ہے، 1400 برس میں اتنا مال مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں آیا۔ پہلے زمانے میں کبھی مسلمان حکمرانوں اور بادشاہوں کے پاس جتنی دولت ہوتی تھی، آج بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس ان حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ دولت موجود ہے۔ پچھلے دنوں میں امریکہ کے دورے پر تھا تو وہاں کے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی کہ عرب ملکوں میں سے ایک ملک کا عام باشندہ، حکمران نہیں، بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، عام باشندہ نیو یارک میں آیا۔ اس کی جائیداد اور اس کے مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ اخبارات نے لکھا کہ اس کی سواری کے لیے صرف امریکہ میں اپنی گرہ سے خرید ہوئی 64 کاروں کا بیڑا موجود ہے۔ اپنے جہاز میں، اپنے بحری بیڑے میں، اپنے ہیلی کاپٹر ہے۔ اتنی دولت کبھی حکمران
لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج دنیا میں جتنا مسلمان ذلیل ہے اتنا کبھی ذلیل نہیں ہے. دولت بھی بہت زیادہ، ملک بھی بہت زیادہ، تعداد بھی بہت زیادہ، لیکن حیثیت کوئی نہیں. اور مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر سرور عالم نبی مکرم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرما دیا جاتا ہے کہ یاتی الناس الزمان لا يبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن الا رسم. کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا اسلام کا رہنا رہ جائے گا، مسلمان کوئی نہیں، قرآن کے حروف رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صادق و مصدوق کا فرمان ہے. آج سے 1400 برس پہلے کی قریبی بات دیکھو تو صحیح اپنے نبی کی کتنی سچی ہے. آپ نے فرمایا یوسف اطلاع علیکم الامم کما اطلاع المقلۃ الی القصاء. فرمایا کہ جب زمانہ ایسا آ جائے گا تو پھر قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی. فقال قائل منهم أمن قلة اليومئذ تعبد يا رسول اللہ. سننے والا کوئی بدر کا مجاہد اور بہت کا راوی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم 313 بھی نہیں ہوں گے کہ لوگ ہم پہ ٹوٹ گئے؟ آپ نے فرمایا تھا بلم تم کثیر 313 کی بات کیا ہے، اور پھر تم اتنے زیادہ ہوگے کہ تمہیں گنا نہیں جا سکے. اللہ کے رسول پھر کیا سبب ہے کہ قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ڈھائی پڑتے ہیں. فرمایا والا کتنا تم وہ تھا کا وہ صاحب ہے باوجود کتنی تعداد کے تمہاری حالت سیلاب کے پانیوں کے اوپر نمودار ہونے والے گلبنوں کی ہو، کوڑا کرکٹی جو سیلاب میں پانی کے اوپر بہ کے آیا. بلا کتنا تم وہ تھا کا وہ سارے سیل اور پانی کے یہ بلبلے اور طوفانوں میں بادلوں کے پانیوں کے بہاؤ پر رہنے والے سنگ کے کسی دیوار کو توڑنے کی ہمت نہیں ہے. بلا کتنا تم بتاؤ. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اس سچے نبی کی یہ پشین گوئی اپنے اوپر فارغ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اتنی تعداد رکھنے کے باوجود، اتنے ملکوں میں حکومت کرنے کے باوجود، مال و دولت کی
مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے ہوئے اور مسلمان میں پائے بال خار اور پریشان ہو کر کوئی ہے دنیا کا ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے رہنے والے سر اونچا کر کے یہ کہنے کی سکت رکھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں، خود مختار ہیں، عزت دار ہیں. کوئی روس سے مار کھاتا ہے تو امریکہ کی طرف بھاگا ہو جاتا ہے، کوئی امریکہ سے پڑتا ہے تو روس کی گود میں بنا دیتا ہے. عرب کے مسلمان، فلسطینی مسلمان، لبنان کے مسلمان امریکہ کے بنائے ہوئے روس کی گود میں بنا ڈوبتے. افغانستان کے مسلمان روس کے مارے ہوئے امریکہ کی گود میں بنا ڈوبتے. کوئی مسلمان کو خود بخار طاقتور دشمن کو للکارنے والا اور کفر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا دنیا کے اندر موجود نہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مسلمان بجائے اس بات کے کہ اپنی قوتوں اور طاقتوں کو متحد کر کے اپنے دشمن کے مقابلے میں سب آنا ہو، انہوں نے اپنی ساری توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر رکھا. کہیں عراق ایران سے لڑ رہا ہے، کہیں ترکی شام سے محافظت کر رہا ہے، کہیں افغانستان کے نام نہاد مسلمان نظیر اللہ کی قیادت میں پاکستان کو لڑتا ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن. ملکوں کا حال یہ ہے اور ملکوں میں رہنے والی قوموں کا حال اس سے بھی بدتر ہے. ایک ملک کے باشندے دوسرے ملکوں کو چھوڑ، ایک ملک کے لوگ اپنے اپنے خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے ہی دیش کے باشندوں کے خلاف سفا. یہ پاکستان جس کو بناتے ہوئے بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہوتے ہوئے مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایک خدا کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف اتنا لڑ چکے ہیں کہ ایک ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. مشرقی پاکستان آج اس کا نام دیتے ہوئے کلیجہ ہوا. کبھی وہ بھی پاکستان ہوا کرتا لیکن مغربی پاکستان کی مشرقی پاکستان سے دشمنی اور مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے دشمنی
کہ دور رسول ہاشمی اپنی ترکیب کے لحاظ سے ایک امتیازی اور خصوصی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ لوگ نہ رنگ کی بنیاد پر نہیں، نہ نسل کی بنیاد پر نہیں، نہ جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں، نہ لباس کی بنیاد پر نہیں، نہ چال کی بنیاد پر، نہ ڈھال کی بنیاد پر، نہ تراش کی بنیاد پر، نہ خراش کی بنیاد پر. یہ وہ قوم تھی جس دور میں اپنے دور تقریر میں دیکھا کہ ایک طرف بلال حبشی ہے، دوسری طرف سہیل رومی ہے، تیسری طرف سلمان فارسی ہے، اور چوتھی طرف عباس ہاشمی ہے، اور سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. ان کے اندر کوئی بھولی کا تصور موجود نہیں ہے. اس وقت دنیا نے دیکھا کہ غلام کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا موٹے بھٹے نقوش والا عربی زبان نہیں جاتا، نہ مکے کا رہنے والا، نہ کسی خاندان اور قبیلے والا، اور نہ مال والا نہ دولت والا. جب امیر المومنین خلیفۃ المرسلین سلطان عالم فاروق اعظم کے صدر میں آتا ہے تو فاروق اپنی گردن جھکا کے کہتا ہے یا سیدی بلال یا مولائی یا بلال، میرے سردار بلال، میرے آقا بلال. دیکھنے والے دیکھتے، سننے والے سنتے، حیران و شکر رہ جاتے اور کہتے ہیں امیر المومنین تم مکی ہو، عربی ہو، قریشی ہو، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، سلطان عالم ہو، یہ حبشی ہے، غیر عربی ہے، مفلس و فلاس ہے، غلام ہے، تم اسے آقا و مولا کہہ کے پکار رہے ہو. اور کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے یہ وہ ہے کہ جب کمانیں کا سردار آسمانوں سے واپس کرتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اس کو بلایا تھا اور کہا تھا یا بلال میرا سبق نہیں کرنا، اتنی طرح کو سپنا نہیں کرنا. اے بلال میں جنت کی سیر کر کے آیا. بلال تم نے کیا کیا کہ جب میں جنت میں گیا تو تم کو اپنے سے بھی پہلے دوسروں سمیت جنت میں گھومتا ہوا قبیلے کا خمیر دنیا کے قبیلوں کے اس کی ترکیب کے اندر نہ رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ جغرافیہ تھا، نہ زبان. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر ولا أحمر
حضور کو سمجھاتے ہوئے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، سنانا ہمارا کام ہے، منوانا رب کا کام ہے۔ اچھی لگے بات، دل کو لگے، دلیل کے ساتھ ہو، مان لے نہ مان، یہ بہاری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تشکیل کی اور اس قانون سے اول و آخر حصہ یہی سبب تھا کہ اگر مانا تو اس نے مانا جو نہ آپ کے قبیلے کا، نہ آپ کے خاندان کا، نہ اس کا رنگ آپ کا ہے، نہ اس کا گھر آپ کا ہے، نہ اس کی بولی آپ کی بولی، نہ اس کا چلن آپ کا ہے، نہ اس کا دور آپ کا ہو، لیکن جب مانا تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے آقا نے اسے کندھے سے اٹھایا اور کہا ساتھیوں سن لو، سلمان منا آل البیت، آج سے سلمان فارسی نہیں رہا، محمد کے گھرانے کا رکن بن گیا ہے۔ آج اس نے مانا تو یہ اہل بیت کا رکن بنے، اور نہیں مانا تو قریشی نے نہیں مانا، مکی نے نہیں مانا، ہاشمی نے نہیں مانا، مطلبی نے نہیں مانا، اور عبداللہ سنا کے ساتھ ابو لہب نہیں مانا، آسمان سے آواز آئی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تیرا بیٹا نہیں، اس کے ساتھ تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرے رشتے دار تیرے ایمان سے آتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنے خانوں میں تقسیم کر لیا کہ باقی ہر رنگ نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو محمد کا رنگ نظر نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی سکھی ہونے پر قدر کرتا ہے، کوئی بلوچ روایات کا دل والا، کوئی پٹھان ہونے پر غرور کرتا ہے، کوئی اپنا ترا اٹھائے ہوئے، کوئی شملہ اپنے سر میں سجائے ہوئے، کوئی سلمان کو سلمان کی ڈھال بنائے ہوئے، کوئی کسی چیز نہیں۔ آج پاکستان کے اندر اتنے فتنے، اتنی تقسیمیں کہ کوئی اتحاد کی صورت نظر نہیں۔ اور صورت کی بات یہ ہے کہ صرف لسانی تقسیم، اقلیم کی تقسیم، صوبوں کی تقسیم، رنگ کی تقسیم نہیں، بلکہ صرف تقسیم در تقسیم۔ پہلے پنجابی سندھی بلوچی سرحدی، پھر پنجاب کے اندر تقسیم، کوئی سرائکی سرور کائنات نے تعبیر کروایا، قائد کے بعد آپ کے کل بہائے مبارکہ سے اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتوں میں جم گیا، آپ کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا، چلا نہیں جاتا تھا۔
اجازت دے دیجیے میں آپ کا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھا دوں، اب تو آپ سے چلا نہیں کی جائے۔ فرمایا شاید آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کو محمد کا بوجھ کا اٹھا دیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے جسم اطہر پر زخمی کروایا، کس لیے؟ تاکہ کافر مسلمان بن جائے، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نبی کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ نبی مارے کھاتے کافروں کو مسلمان، ہم آرام سے بیٹھ کر مسلمانوں کو کافر۔ خدا کا خوف امت تباہی کے کھانے پر رکھے، اس سے بڑی تباہی کوئی ہوگی کہ 30 لاکھ افغانستان کا مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکالا جائے گا۔ وہ بچیاں ان کی جن کے چہروں کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا اور خیموں میں دنیا میں 40 لاکھ فلسطینی دنیا کے اندر منتشر کیے جاتے ہیں۔ آج دن اسرائیل ان سے بمبارڈمنٹ کرتا ہے، ان کے معصوم بچوں کو ہلا کر چلا جاتا ہے۔ کوئی اپنی تہوار نہیں رہ گئی، کوئی کسر بات نہیں رہ گئی۔ خدا کا خوف کرو، خوف پر اتحاد کرو، وہاں کا سے مجھے اپنے جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد ہو کیسے، اتفاق ہو کیسے؟ ہمارے درمیان اختلاف ہے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل کسی کے ساتھ کیسے؟ آؤ اس اللہ سے پوچھتے ہیں جس نے اتحاد کا حکم دیا ہے کہ اللہ تم نے ہم کو اتحاد کا حکم دیا، کوئی اتحاد کا طریقہ بھی ہے، کوئی صورت بھی ہے اتحاد کرنے کی؟ قرآن فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ مسلمانوں آپس میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے، ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہوں میں بھی اختلاف ہو جائے، کوئی بات نہیں، اختلاف ہو جائے، اختلاف کو باقی نہ رکھو، اللہ کس طرح باقی نہ رکھو؟ فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جس مسئلے میں اختلاف ہو اس کو لے آؤ، رکھ کے پہلے ادھر تھا کہ پیار کہتے میں اختلاف ہے، ہمارے معمولی مسائل دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اس طرح کرو، یہ کہتا ہے اس طرح کرو، وہ کہتا ہے اس طرح نہ کرو، یہ کہتا ہے اس طرح ضرور کرو۔ اختلاف ہے، اللہ نے کہا اختلاف ہے، اللہ ہو گیا ہے تو کرے کیا؟ فرمایا دین کے مسئلے میں ہوا ہے، اور دین دانوں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اگر تمہارے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو چھوڑو۔ اللہ کس طرح چھوڑے؟ فرمایا مسئلہ اٹھا کے لے رکھ کے قرآن پر پیش کرو، نبی کے فرمان پر پیش کرو، اور جس کی تعریف قرآن کرے وہ سچا، جس کی تعریف محمد کا فرمان کرے وہ درست، جس کی تعریف قرآن سنت سے نہ ہو وہ اپنے مسئلے سے رد فرما ہو۔ حل ہو جائے گا۔ جاؤ میں آج شاہدور کے اس چوراہے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے کوئی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ہم کو بتلا دے جو ہم کے قرآن کے خلاف ہو،
اس لیے تحفظ ہے کہ دین کسی کی تعبیر یہ نہیں کہ جو لوہار کریں گے سرکار اس کی مخالفت کرے، جو دین کا جج کرے گا مغل اس کی مخالفت کرے، جو ارمائی کریں گے شیخ اس کی یہ نہیں کرے گا۔ دین سب کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی اہل حدیث کا بھی شیعہ ہے۔ دین سب کی میراث ہے، اس لیے اس کے بارے میں تعصب کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں، شریعت کو کس بات پر آ جاؤ اپنے بچے اٹھا کے لے آئے، رب کے سامنے لے آئے، رب کے رسول کے سامنے لے آئے، جو رب رسول کہے گا پھر قیامت کے دن رب پوچھے گا نا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے کہ اللہ کے قرآن میں ایسا آیا تھا، میرے نبی کے فرمان میں ایسا آیا تھا، اور تو نے ہم کو قرآن و حدیث کے سوا کسی دوسری چیز سے مارنے کا حکم تو جانے لے آؤ سارے اپنے اپنے مسئلے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، حضور کے صحابہ میں بھی اختلاف، چار بھائی کے گھر لیتے سگے، ایک ہی مان کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی باپ کیا، ان کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ مکان بنانے سے ایک کہتا کھڑکی یہاں تو کرے گا نہیں، روشن داری آئے اختلاف وہی ہوتا۔ اسی لیے رب نے اور رب کے نبی نے اختلاف پیدا ہونے سے منع نہیں کیا، اس کو بنا نہیں سکے، اختلاف کو باقی رکھنے سے منع کیا۔ اختلاف ہو جائے گا لیکن اختلاف کو باقی رکھنا جائے کیا وہ نہیں کرو جو نبی کے کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے آپ کے ملائے اعلیٰ کے پاس منتقل ہونے کے فوری بعد صحابہ کے درمیان اختلاف ہو۔ فاروق اعظم نے تلوار اپنی ریاض سے نکالی، کہا جو یہ کہے گا رسول اللہ بہت ہو گئے تو اس کی گردن کو اڑا۔ اب کس کی مجال ہے کہ فاروق نے تلوار ریاض سے نکالی، صحابہ پریشان، ایک نبی کی وفات کا غم، دوسرا فاروق کی اس بات کو کیا صدیق کو پتا چلا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حجرہ عائشہ صدیقہ میں رضی اللہ تعالی عنہ میں نبی کونین کی طرف سے کمائے آئے، چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، نبی کی موت کا بیعت حاصل کیا، پھر واپس پڑ گئے مسجد نبی آئے، ممبر رسول پہ گئے، صحابہ سے سمجھا، ہم کو سلام کے بعد کہا
ذو الجلال اللہ ہی ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ. اور جو محمد کا پجاری ہے وہ سن لے کے اب ذرا دیکھنے کی بات ہے جو ہم سب کے لیے سمجھیں ماننا بے شک نہیں ان کو جاؤ سمجھ تو لو پھر گھر جا کے اپنے گھر والوں میں جان کے دیکھو تو صحیح اپنے خلیف اپنے عالم اپنے مفتی اپنے معلم سے پوچھو تو صحیح. صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسا اس کی بات ہوں کہ میں ہوں کہ رحمت کائنات نے جس کو کہا تھا کہ اتنی جنت کے سمانے کا جنت تیار کرا دے کسی کا نام بابو ریان اس میں سے اس کو پکارا جائے گا جتنے بڑے تبدیل ہوتے ہوئے پیسے کہیں گے آؤ تم سیلابی کے دروازے سے کسی کا نام بابو سلام جس نے کثرت سے اپنی نمازیں پڑھی ہو اللہ کہے گا اللہ کے بچے کہیں گے آؤ تم بابو سلام سے ہو کے جنت میں جاؤ. کسی دروازے کا نام بابو جہاد جس نے رب کی راہ میں گردن کٹائی گرو کا لہو بہایا فرشتے کہیں گے تم بابو جہاد چھوڑ دے. کہا اللہ کے حبیب صدیق کے دل میں خیال تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے جائے گا تو ایک دروازے سے لیکن کسی کو یہ عزت بھی ملے گی کہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے کیا جنت میں ہمارے دروازے سے ہو گیا سرور کائنات نے سر کو جھکایا آسمان سے جبریل امین آئے تو ہاں ہوتا سر احمد کو اٹھائیے رب نے جواب دیا ہے ماریت سے بہت جواب ان ہوا الا واحد کہ گفتائے اللہ پر گھر کیا گلکوں میں عبداللہ شہد بولنا وہ ہے زبان کس کی حرکت کرتی ہے کلام اس کا ہوگا الفاظ کس کے بات اس کی کہا صدیق تم نے کیا پوچھا کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے اور میں جانتا بھی ہوں صدیق وقت ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پیسے کہیں گے صدیق ہمارے دروازوں سے ہوگے جنت کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس لیے میری ماں آج چاروں اختلاف کی ساری وجہ یہ ہے ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا میری ماں اب لوگوں نے چاروں نے ترازو تو نہیں رکھے ہوئے بولتے کہ کون بڑا کے کون چھوٹا نہ شبہ اور دستار دیکھ کے کسی کی بڑائی کا ایک پتہ چلتا ہے نہ ترا اور دستار دیکھ کے کسی کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے. کس طرح لوگوں کو پتہ چلے کون بڑا کون چھوٹا اور سن لو اسلام نے چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں اسلام نے اگر بات ہے تو رب کے قرآن کی ہے یا محمد کے فرمان کی ہے. تکبیر
نہیں کہیے ساڑھے مولوی ہوئی کہتے ہیں مولوی صاحب کے ایوے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلے کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے اہل حدیث کو تم بھی سن لو, دوسرے دوستوں تم بھی سن لو, کبھی مسئلے میں اختلاف ہوگا ہی نہیں اگر تم نقطہ یاد رکھو. جس مولوی صاحب کے پاس جاؤ ان کا عادت کرو, ان کا احترام کرو, لیکن مسئلہ پوچھتے ہوئے کہو مولوی صاحب اپنی بات نہ بدلانا تو مدینے والے کی بات بدلا دو. پھر مسئلے میں اختلاف کبھی ہوگا پھر نہیں ہوگا, کیونکہ مدینے والے کی بات میں تضاد ہو سکتا. مدینے والا یہ بھی کہہ دے وہ بھی, یہ مدینے والے کی شان کے ہے. مدینے والا معصوم ہے, مدینے والا غلطی سے محفوظ ہے, مدینے والے کی زبان سے غلط بات نکل سکتی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا مولوی چاہے کتنا کائنات کا کتنا بڑا عالم ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے اس امام نے کہا تھا جس نے 40 سال نبی کائنات کی مسجد پاک میں بیٹھ کر حضور کے مصلی پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث کا درس دیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کل یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا الدار. اور بڑے سے بڑا آدمی غلطی کرتا ہے, اگر غلطی نہیں کرتا تو صرف عامل کا نام نہیں کرتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ صدیق اپنی بات کو بنوانے کے لیے اپنی پڑھائی کا حوالہ نہیں کرتے. میں اتنا بڑا کہہ رہا ہوں اس لیے مانتے کیا ہو, اگر دو بڑے تھے تو فاروق بھی بڑا تھا. فاروق بھی وہ فاروق تھا جس کے متعلق تاجدار وفا نے کہا تھا لا طلع الشمس على رجل خير من عمر. سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اور عمر وہ عمر تھا جس کے بارے میں ام المؤمنین زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے ان القرآن ينزل في بيتنا ولكن ينزل على راہ عمر. قرآن عمر کا ہمارے گھر کے سہن میں تھا لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق. عمر بھی کچھ ہوتا ہے. عمر وہ رضی اللہ تعالی کہ نبی کائنات نے کہا لو کان راہی نبی لکان عمر. اگر کسی کو صلاحیت و اہلیت کی بنیاد پر نبوت ملتی تو عمر کو ملتی. یہ نبوت کی اہلیت صدیق نے اختلاف کو حل کرنے کے لیے کیا کہا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد اللہ کے رسول ان پر بھی موت اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے نبیوں کے آئے. فاروق نے صدیق کی
زبان سے قرآن کی آیت سنی، آج سے تلوار چھوٹ کے گر گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا بھی برس پڑا۔ کہا مجھے ایسا معلوم ہوا جس طرح قرآن کی آیت پڑھی تھی، قرآن کی بات کے آ جانے کے بعد اب اختلاف کی گنجائش باقی تو اختلاف ہو جانا چاہیے، اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اختلاف کو باقی رکھنا جائز ہے۔ اختلاف ہوا بڑی فائدوں انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار، وہ انصار کہ جن سے حضور کو اتنا پیار تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام تو انصار کے چہرے غم سے گزر گئے، کہنے لگے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی مکہ سے ہجرت کر کے ہماری بستی میں تشریف لائے، وہ بستی جو کل تک کی جسرت تھی سے مدینہ النبی بن گئی ہے، آج مکہ وبا ہو گیا، حضور اس میں پیدا ہوئے، اس میں پڑے، اس میں بڑے، اس میں جوان ہوئے، اسی مکہ میں آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ مکہ میں، مکہ کے پہاڑ کی ایک غار، مکہ کے پہاڑ، اس مکہ میں آپ پر قرآن کا اس مکہ میں رکھا ہے جس کی طرف ساری کائنات کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب یہ مکہ پھر نبی کو مل گیا، اب نبی یہاں آ جائیں گے، اب نبی کی سنگت سے محروم ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشت ہائے مبارکہ سے ان کی یہ آواز ٹکرا، آپ نے انصار سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو۔ انصار نے کہا شاید محمد ان کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر ساری کائنات ایک طرف ہے، میرے انصار ایک طرف ہے، میں ساری کائنات پر ٹکرا دوں، اپنے انصار کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ کتنی وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مسلمانوں کی پارلیمنٹ سقیفہ بنی ساعدہ میں کرے، یہ ارادہ لے کر کہ حضرت سعد بن عبادہ کو آج نبی کائنات کے بعد مسلمانوں کا حکمران کرنا، امیر المومنین بنانا ہے، خلیفۃ المسلمین بنانا، نبی کا نائب بنانا۔ سارے انصار کے قبیلے میں تھے، صدیق و فاروق کو پتا چلا، یہاں ذرا تحمل سے بات سنتے، صرف وہ مہاجروں میں سے کتنے، صرف وہ کا پتا چلا، واقع ہوئے صدیقہ بنی ساعدہ کے، کوئی منصوبہ ہوتا تو پورا جتھا لے کے جاتے، کوئی منصوبہ ہوتا تو پورا، صرف وہ نے دیکھا انصار نے جناب سعد کی
تعلق باقی اور یاد رکھنے پورے کلام مجید کے اندر رب کائنات نے اور ابراہیم سے لے کر اللہ سارے قرآن میں رب نے کسی ایک مقام پر بھی اپنی ذات کی قسم ایک مقام پر جب بھی قسم کھائی کہیں آؤ نے لیل و نہار کی کھائی کہیں فجر کی کھائی کہیں چاش کی کہیں تیر کی کہیں زیتون کی کہیں پورے سنین کی کہیں روزہ یعنی لیکن جب مسئلہ اپنے نبی کی فرمان کی آئی بات جب مسئلہ نبی کے فرمان کا آیا تو اپنی کبریائی پڑھا وہاں دیکھا لاڑیوں میں لوگ جو میرے نبی کی بات کے آگے میں گیا پھر اسے نہیں مانتا میں اپنی کبریائی کی تحت کر کے کہتا ہوں اس کا ایمان سے بڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صرف قرآن کی یہ ہے ہمارے اختلافات کے خاتمے کے لیے اگر ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ہے نبی کی محبت ہے قرآن کی کہ حدیث پاک میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو اختلاف اس یہودی نے کہا مسلمان کو لڑتے کیوں ہو چلو تمہارے نبی سے جا کے فیصلہ کرو مسلمان نے کہا دونوں اپنا جھگڑا لے کے رحمت کائنات کی بات کا گیا ہے سرور گرامی علیہ السلام نے دونوں کی بات کی آپ نے دیکھا اصلا یہاں رک کے میرے نبی کے کردار کو نبی نے اپنی قوم کے بننے کا خیال نہیں کیا حق کا خیال کیا کس کا